اونٹ تھوڑی دور بندھے ہوئے ہیں، اونٹوں کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم اونٹوں پہ بیٹھیں اور مکہ جائیں. اونٹوں کی طرف جاتے جاتے رسول اللہ ایک دم پھر مڑتے ہیں اور بھاگتے ہیں. کدھر؟ اپنی والدہ کی قبر کی طرف. اب ام ایمن پیچھے بھاگ رہی ہیں اور آوازیں دے رہی ہیں، محمد 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 رک جاؤ بیٹا رک جاؤ. اب ان کو اچھا یہ اللہ کرے ہم سب کو وہاں جانا نصیب ہو، سرکار کی والدہ کے قبر انور پہ، اس سعادت والی جگہ پہ، اس کمال جگہ پہ جہاں اللہ کی ایک برگزیدہ بندی، اللہ کی پسندیدہ بندی، اس کائنات کی ماؤں میں سے شاید سردار ماں. جیسا نا ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ آپ کا خیال یہ تھا کہ ابوا کو غیر آباد جگہ تھی اور سنسان، ایسا نہیں ہے. یہ باقاعدہ ایک آبادی تھی جو آج بھی قائم ہے. ٹھیک. سیدہ آمنہ کی طبیعت اس بخار کی وجہ سے بگڑنے لگی. اب ام ایمن بھی پریشان ہیں اور خدمت کر رہی ہیں. ام ایمن کے لیے سارا کچھ جناب سیدہ آمنہ ہے، اور ایک 6 سالہ بچے کے لیے ماں. اس ایج میں تو بچوں کو اپنے ماں باپ کے علاوہ کچھ اور لگتا ہی نہیں ہے نا، کہ دنیا بھی کوئی اور چیز بھی ہے. اگر آپ دیکھیں اس ایج کے بچوں میں ماں باپ ذرا ادھر ادھر ہو جائیں تو بچے سمجھتے ہیں ہم انسیکیور ہیں، ہم پتہ نہیں کہاں آ گئے، فوراً ڈھونڈتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. تو سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی ہیں، علاج کیا جا رہا ہے اور سیدہ آمنہ کی طبیعت بہتر نہیں ہو رہی. سیدہ آمنہ پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ میرا بیٹا اور میری باندی اس سفر کے درمیان کسی غیر معروف غیر مانوس جگہ پہ، غیر معروف تو خیر مناسب نہیں ہے، غیر مانوس جگہ پہ جہاں پہ ان کے جاننے والے، تعلق والے، قبیلے والے، دیکھنے والے، کیئر کرنے والے لوگ نہیں ہیں. اللہ کی مشیت ہے، اللہ اپنے محبوب کو، اللہ اپنے حبیب کو، اللہ کریم اپنے رسول کو بڑا مضبوط بنانا چاہتا ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی والد گرامی اللہ کے حضور حاضر ہو چکے ہیں. سیدہ آمنہ 6 سال کی عمر ہے سرکار کی، تو سیدہ آمنہ بھی اللہ کے حضور حاضر ہو گئی ہیں. کتنی تکلیف ہوگی. دیار غیر، نہ ادھر اپنا گھر ہے نہ ادھر اپنا گھر ہے. یہ 226 کلومیٹر طے کر رہے ہیں یثرب سے، اور 264 کلومیٹر ابھی مکہ دور ہے. کتنی انسیکیورٹی والی سچویشن ہے. ام ایمن کی اس وقت عمر کتنی ہے؟ 16 سال. 16 سال آج سے 1400 سال پہلے. جب آج کا ایکسپوجر بڑا ڈفرینٹ ہے. آپ چھوٹے سے بچے کو فون پکڑائیں نا، مجھے تو سمجھ نہیں آتی، وہ گیم آن کر لیتا ہے. اپنے والد والدہ کے فون پہ نہیں، کوئی پکڑا دے اسے فون، وہ اس میں سے ادھر ادھر کر کے گیم اس نے لگا لی ہوتی ہے. اتنا اسے ایکسپوجر یا اتنی اسے انفارمیشن مل چکی ہوئی ہے. یہ وہ زمانہ ہے جب لوگوں کو نہ راستے آتے ہیں، نہ لوگوں کو بہت لوگوں سے انجان لوگوں سے بات کرنی آتی ہے. بڑی تکلیف سے صورتحال ہے. سیدہ آمنہ کی ڈیتھ ہوتی ہے تو جناب ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر پہ روتے ہیں، خوب روتے ہیں، خوب روتے ہیں. اپنی والدہ کی جس میں اطہر کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں. ام ایمن رو رہی ہیں. اب ام ایمن کے لیے مسئلہ کیا ہے؟ ایک طرف تو ان کی مالکن، ان کی لیڈرشپ، ان کا بھروسہ، ان کا ٹرسٹ. جب آپ اپنے والد کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں نا تو آپ کو کسی چیز کی فکر نہیں ہوتی. آپ کو یہ خیال ہوتا ہے والد ساتھ ہیں، ہر چیز ہینڈلڈ ہے، وہ سب کچھ دیکھ لیں گے. وہ بچہ یا بچی یہ سمجھتی ہے کہ میرے والد دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہے، میرے والد دنیا کے سب سے سمجھدار انسان ہے، میرے والد اگر کوئی شیر آ جائے گا تو اس سے بھی مقابلہ کر لیں گے، اگر کوئی جن آ جائے گا تو میرے والد صاحب اس کو بگا دیں گے، دوڑا دیں گے. اتنا ٹرسٹ ہوتا ہے. اسی طرح چھوٹا بہن بھائی، ملازم، وہ تو اپنے مالک کے سر پہ ساری
آسانیوں میں ہوتا ہے. سو ان دونوں کے لیے بڑی پریشانی ہے. سر یہ ابوا کے مقام پر جب رکے ہیں تو کتنے وقت کے بعد اس پہ کچھ ملتا ہے کہ ان کا وصال ہو گیا؟ نہیں, اس کی کوئی ڈیٹیل تاریخ میں نہیں ملتی. میرا اپنا خیال ہے 2-4 دن ہوں گے شاید. یہ میں صرف گمان سے بات کر رہا ہوں, زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, کم بھی ہو سکتے ہیں. اب یہ سیدہ آمنہ کی ڈیتھ ہوتی ہے. اچھا, پھر ایک اور خیال ذہن میں آتا ہے کہ شاید وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا, تو اب ان کی قبر کیسے کھودی ہوگی, انہیں دفن کیسے کیا گیا ہوگا. جی نہیں, وہ آبادی ہے. اس آبادی کے لوگوں نے ڈیتھ ہونے پہ یا فری آف چارج کر دیا ہوگا, یا کوئی سروس فی لی ہوگی, کوئی کھدائی کرنے کی مزدوری لی ہوگی, جیسے آج ہمارے یہاں بھی گورکن ہوتے ہیں, یا سوسائٹی آپ کی جہاں آپ رہتے ہیں وہ اسے پے کر رہی ہوتی ہے, یا آپ اسے مزدوری خود پے کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ قبر کھودتے. سیدہ آمنہ کو اس میں دفن کر دیا گیا. اب دفن کرنے کے بعد جب مٹی ڈالی گئی ہے نا, تو یہ کتنا مشکل مرحلہ ہے 6 سال کے بچے کے لیے. پہلے سامنے ماں تو نظر آ رہی تھی نا, یہ وہ ایج ہوتی ہے جس میں بچے اس ماں کو جو اللہ کے حضور حاضر ہو چکی ہوتی ہے ہلا کے بلا رہے ہوتے ہیں, امی امی آپ بولتی کیوں نہیں, امی اٹھو نا, امی مجھے دودھ چاہیے, امی میں نے کھیلنے جانا ہے. اچھا, اسے نہیں پتا 5-6 سال کے بچوں کو, میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں کر رہا, میں عام اس ایج کی بات کر رہا ہوں. اسے نہیں پتا ہوتا کہ میری ماں اب کبھی نہیں بولے گی, میری ماں اب کبھی نہیں اٹھے گی, اب وہ لیٹی رہے گی, اور کچھ دیر میں انہیں جا کے مٹی کے حوالے کر دیا جائے گا. جی, وہ مجھے پروفیسر انور مسعود کا شعر بڑا پسند ہے. وہ کہتے ہیں خاک میں ڈھونڈتے ہیں سونا لوگ, خاک میں ڈھونڈتے ہیں سونا لوگ, ہم نے سونا سپرد خاک کیا. یہ سیدہ آمنہ کو مٹی کے حوالے کیا گیا, تو یہ وہی سچویشن ہے کہ سونا مٹی کے حوالے کیا گیا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے. اب جب دفن کر دیا گیا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھے اور رو رہے, زاروں کتار رو رہے. ام ایمن بھی رو رہی ہے, رسول اللہ بھی رو رہی ہے. ام ایمن کہتی ہیں مجھے خود صبر آئے تو میں رسول اللہ کو چپ کراؤں نا. اور پھر میں کہہ رہا ہوں 6 سال ان کی عمر ہے, سرکار کی 16 سال ام ایمن کی ہے. کوئی زیادہ عمر رسیدہ تجربہ کار ہوتا تو چیزوں کو کسی اور طرح ہینڈل کرتا نا. وہ تو ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی ہوگی ہاؤ ٹو ڈو اینڈ واٹ ٹو ڈو. یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. دیر تک دونوں بیٹھے روتے رہے. بٹ الٹیمیٹلی وہاں سے آنا ہے نا, وہاں تو نہیں رہنا. اونٹ تھوڑی دور بندھے ہوئے ہیں, اونٹوں کی طرف جا رہے ہیں کہ ہم اونٹوں پہ بیٹھیں اور مکہ جائیں. اونٹوں کی طرف جاتے جاتے رسول اللہ ایک دم پھر مڑتے ہیں اور بھاگتے ہیں. کدھر؟ اپنی والدہ کی قبر کی طرف. اب ام ایمن پیچھے بھاگ رہی ہیں اور آوازیں دے رہی ہیں محمد محمد محمد, رک جاؤ بیٹا رک جاؤ. اب ان کو اچھا, یہ اللہ کرے ہم سب کو وہاں جانا نصیب ہو, سرکار کی والدہ کے قبر انور پہ, اس سعادت والی جگہ پہ, اس کمال جگہ پہ جہاں اللہ کی ایک برگزیدہ بندی, اللہ کی پسندیدہ بندی, اس کائنات کی ماؤں میں سے شاید سردار ماں. میں اگین کسی فتوے میں نہیں جا رہا, پلیز مجھے, میں قطعاً فتووں عقیدوں والے معاملات نہیں کہہ رہا. سرکار کی والدہ سے بڑی والدہ میرے نزدیک تو کائنات میں سب سے کمال اور عزت والی والدہ ہے. وہاں جانا نصیب ہو تو وہ ایک ٹیلے پہ ہے. اچھا, ام ایمن کو ایک اور ڈر ہوگا کہ یہ کہیں بھاگتے بھاگتے ٹیلے سے نہ گر جائے. ایک بچہ ہے نا, بچہ تو بھاگ رہا ہے اور دیوانہ وار بھاگ رہا ہے, پریشان بھی ہے, رو بھی رہا ہے, اور ماں بھی نظر نہیں آ رہی. بھاگتی ہیں, پیچھے پکڑتی ہیں. وہ ایک دفعہ پھر حضور پھر قبر کے اوپر یا قبر کے قریب بیٹھ کے روتے ہیں. ایک شعر ہے, ظاہر بھائی ساری زندگی وہ ماں نظر نہیں آئے گی. جی جی, اور پھر قرار کیسے آئے گا. پھر بات دوبارہ سمجھیے, 6 سال کے بچے کے لیے. جب میری والدہ کی ڈیتھ ہوئی تو میری عمر 21 سال تھی. ٹھیک ہے, میں ذہنی طور پہ ان چیزوں کو سمجھتا تھا,
مطلب کوئی بھی بڑی ایج میں ہوگا تو اسے پتا ہے کہ بھائی ڈیتھ بھی ہوتی ہے, لوگ چلے جاتے ہیں. یہ تو اتنے میرے کزن کی ڈیتھ ہوئی فیصل آباد میں, بڑی ینگ ایج میں ان کی ڈیتھ ہوئی, اور بچہ ان کے بیٹے باہر کھیل رہے تھے, ساری دنیا بیٹھی ہوئی تھی, جنازہ یا ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی تھی, انتظار میں تھے کہ وقت تو نماز جنازہ کا عزیز دوست آ جائیں, سارے اکٹھے ہو جائیں, جو اناؤنس کیا ہوتا ہے آپ نے انتظار کرنا ہوتا ہے کہ اچھا سب لوگ آ جائیں, پہنچ جائیں جنازے میں شرکت کے لیے. وہ باہر کھیل رہے تھے. ان بچوں کو وہ اتنی ایج میں, یہ 5-6 سال کی ایج تھی, انہیں احساس ہی نہیں تھا کہ ان کا کیا نقصان ہو گیا ہے, یا اگر یہ چارپائی پہ والد لیٹے ہوئے ہیں تو یہ اٹھیں گے یا نہیں اٹھیں گے. معصومیت ہوتی ہے نا. نہیں, وہ مجھے شعر یاد آ رہا تھا, دل دلاسوں پہ مان جاتا ہے, دل دلاسوں پہ مان جاتا ہے, لیکن آنکھوں کی ضد نہیں جاتی. واہ. مجھے آپ تسلی کرا دیں گے, جو میرے اندر سے آنسو نکل رہے ہیں, میں کوئی پش کر کے تو نہیں نکال رہا, میری تو بے بسی ہے. وہ ایک کسی سیانے نے کسی کو سمجھانے کے لیے کہا, عزیز مر گیا, ماں باپ کوئی, وہ روتے کیوں, کیا رونے سے واپس آ جائیں گے؟ تو جواب پتا کیا دیتا ہے, کہتے اسی بات کا تو رونا ہے, اسی بات کا تو رونا ہے کہ واپس نہیں آنا, واپس آ جانا ہو تو میں رو ہی نا. سو وہ جو آؤٹ آف کنٹرول چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ بے بسی انسان بے کو بسی. بلاتی ہے نا, کہ بے کبھی بسی. اب نہ ہم انہیں دیکھ پائیں گے نہ سن پائیں گے. اور آپ کی اسٹرینتھ, آپ کی پروٹیکشن, آپ کی سرپرستی. میرے والد کی ڈیتھ 2 سال پہلے ہوئی, میری ایج اس وقت 54 تھی جب میرے والد کی ڈیتھ ہوئی ہے. قسم خدا کی, میرے والد کوئی پہلوان نہیں تھے, بزرگ آدمی تھے, 86 ان کی ایج تھی. آخری 2 سال انہوں نے میرے بھائیوں کے پاس امریکہ میں گزارے. بٹ میں فجر کی نماز کے لیے, پچھلے 2 سال سے ابا جی گھر پہ تو نہیں تھے, میں ابا جی کے بغیر رہ رہا تھا. نہیں, اگر 2 سال سے میرے بھائیوں کے پاس تھے میرے والد, تو اس کا مطلب میں اپنے گھر میں والد کے بغیر رہ رہا تھا. سر جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, اگلی صبح فجر میرے گھر کے بالکل ساتھ مسجد ہے. قسم خدا کی مجھے مسجد جاتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا. ٹھیک, میں کب کی بات کر رہا ہوں, when I was 54, جب میرے بچوں کی شادیاں ہو چکی, 2 بچوں کی شادیاں ہو چکی. وہ جو پروٹیکشن ہے نا ماں کی, باپ کی, وہ جو احساس ہے آپ کو ان کی سرپرستی کا, ان کی سیکیورٹی, سیفٹی, وہ جو بادل آپ کے اوپر ہے, وہ جو چھتری آپ کے اوپر ہے, وہ جب ہٹتی ہے نا تو آپ کتنے بھی بڑے ہوں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو 6 سال ہے. آج ہم یہ چیزیں پتہ کیا دیکھتے ہیں, اللہ کے رسول, رسولوں کے, نبیوں کے سردار, کائنات کے سردار, وجہ تخلیق کائنات, 6 سال کا بچہ نہیں ہمارے ذہن میں آتا. اس 6 سال کے بچے کی محرومی جس کے والد پہلے ہی نہیں ہے. نہیں, اب دیکھیں نا, اچھا ایک چیز نہیں ہے, دوسرا ہے تو چلو آپ کو ایک آس ہوتی ہے کہ اچھا یہ تو ہے نا, جب دونوں ماں باپ نہ رہے نا تو آپ کو اپنا بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ ہوا کے تھپیڑے سے ادھر ہو جاؤں گا, ہوا کے تھپیڑے سے ادھر ہو جاؤں گا. ایک دفعہ پھر ام ایمن بڑی مشکل سے سنبھالتی ہیں, اپنے اوپر قابو کرنے کی کوشش کرتی ہیں, رسول اللہ کو اونٹ پہ بٹھاتی ہیں. اور کیسے بٹھاتی ہیں, سیدہ آمنہ کا اونٹ خالی چل رہا ہے اور رسول اللہ کے ساتھ جناب ام ایمن بیٹھی ہوئی ہیں, اس خدمت خیال سے کہ یہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے, یہ کہیں گر نہ جائیں, یہ کہیں کسی ایکسائٹمنٹ میں, کسی پریشانی میں اونٹ سے چھلانگ نہ لگا دیں. ویسے پھر دلجوئی بھی تو ہے نا, اب انہیں محسوس ہو رہا ہے کہ ساری ذمہ داری ان کی یہ جو ماں ہے, اور پھر اس غم اور تکلیف کی کیفیت میں ہیں, تو obviously وہ پھر وہ ام ایمن بتاتی ہیں کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد سفر پہ بھی واپس آتے ہوئے کبھی میں رونے لگ جاتی تھی, کبھی سرکار رونے لگ جاتے تھے. جب مجھے ہی نہیں صبر آ رہا ہے, میں کسی کو تسلی کیسے دوں گا؟ سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اس بڑے غم سے گزرے ہیں جس سے انسان گزرتا ہے. میں نے بھی ایک بات کہی تھی, اللہ کریم اپنے محبوب کو جو ذمہ داری دینے جا رہا ہے اس نے ان میں وہ خوبیاں ان بلٹ کی ہیں. اسباب کی دنیا ہے, اسباب کی دنیا ہے. جی
اور پھر جب ہم کہتے ہیں نا کہ سرکار کی زندگی میں اللہ کریم فرماتا ہے تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ رول ماڈل ہے، تو اس کے لیے بھی رول ماڈل ہے جو یتیم ہے، آگے اس کے لیے بھی رول ماڈل ہے جس کی ماں نہیں ہے. یتیموں کے سرپرست، یتیموں کے والی، اور جو ہیں، اور یہ کمال ہی میں تو سرکار کی زندگی میں علیہ وسلم. بہت سے کمالات کے ساتھ یہ کمال دیکھتا ہوں، ایک یتیم پرور بن گیا، یعنی کتنی بڑی اچیومنٹ ہے. اچھا یہ ایک اور مشاہدہ ہے کہ جو یتیم بچے ہوتے ہیں نا یہ اسٹرانگ ہو جاتے ہیں، ان کو اس پیمپر ہونے کی، اس لاڈ کی عادت نہیں پڑتی جو ماں باپ کی موجودگی میں پڑتی ہے. ان کو پتا ہوتا ہے وی ہیو ٹو فیس اٹ. تو اللہ نے اپنا محبوب، اللہ نے اس کائنات کا سردار تو مضبوط دکھانا ہے نا، مضبوط بنانا ہے، تو ان سارے مراحل، ان ساری چیزوں سے گزارا ہے جس سے بہترین شخصیت سامنے آ سکتی ہے. آج کے لیے پھر اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم.